ایمان کی شرائط اور فکر آخرت پر تو ہاشم ربانی صاحب تشریف لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام کو تھمایا اور ہم سب مل کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے پناہ درود بھیجتے ہیں، اور ہم سب مل کر ان تمام مومنین کے لیے جو حالت ایمان میں سے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ زندگی بڑی عجیب امتحان ہے، زندگی بہت بڑا امتحان ہے۔ ساری زندگی ہم لوگ قرآن کی باتوں کو سنتے آ رہے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج تک ہم نے شرک کی حقیقت کو سمجھا ہی نہیں۔ زندگی میں جس نے شرک کی حقیقت کو نہیں سمجھا، اپنے ایمانیات کو نہیں سمجھا وہ ابھی تک، اگر سمجھا بھی ہے پھر بھی وہ اپنے آپ پر قانون لاگو نہیں کرتا، جس وجہ سے ہم لوگ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایمان کی معمولی چیز نہیں،
ایمان بہت بڑی دولت ہے. اللہ نے قرآن کی ہدایت بھیج کر اللہ نے یہ روشنی ہم پر بھیج کر یہ نعمت ہم پہ یہ سنت لاگو کر کے اپنی حجت تمام کر دی اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی اور اللہ نے بھی. لیکن ہم پھر بھی مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے. اس کے پیچھے نماز جنازہ پڑھیں اس کے پیچھے نہ پڑھیں. وہ ہمارا ساتھی ہے ہمارا ساتھی نہیں ہے. آج تک بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ شرک کیا ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کے پیغمبر نے ہمیں کیا چیز دی ہے. اور بالخصوص میں نے جناب کے سامنے قرآن مقدس کے جو آیات مبارکہ پیش کی ہے یہ بالکل ایمان کی شرائط پر مبنی ہے. ایمان کی شرائط پر مبنی ہے. ایک ایک سانس کی ایک ایک لمحے کی قدر کرو. ہمیں دنیا کی ہر فکر ہے, ہر جستجو ہے, ہر کوشش میں ہم اپنی تگودو لگا رہے ہیں, مگر ہم اگر غافل ہیں تو اللہ کی کتاب سے غافل ہیں, اپنے ایمانیات سے غافل ہیں. اب اللہ کی کتاب بڑی شرائط لگاتی ہے, بڑا پابند کرتی ہے اللہ کی کتاب. ہم غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں. اللہ ڈراتا ہے, اللہ تنبیہ کرتا ہے یہ کتاب تمہیں پابند کرتی ہے. اللہ اپنے قانون کے گرد گھماتا ہے. میری جرت نہیں کہ آج ہماری ایک نظم کا ایک منشور ہے یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے اس منشور کی پامالی کی آج وہ در در کے ٹھوکریں کھا رہا ہوگا. آج ہم تتر بتر ہیں, مشرک ایک ساتھ ہیں, اللہ کے کتاب کے خلاف جنگ لڑنے والے سب یکجا ہیں, لیکن ہم مومن کا دعویٰ کرنے والے مٹھی بھر کیوں؟ ہمارے اندر اس رب العزت کا وقار نہیں ہے. ہم نے سوچا بھی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب اس کا حکم ہم کیا کر رہے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے. اپنی زندگیوں کو ایسے ضائع کر رہے ہیں, ڈسٹرائے کر رہے ہیں. تو میرے محترم, پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کو سمجھ لیں. جب ایمان سمجھ جانے کے بعد, اپنے پر قانون لاگو کرنے کے بعد, پھر عمل کے میدان میں کود پڑے. تو اللہ نے کہا ایمان والو, اے مومنو, مومنوں کو بار بار تنبیہ کیا, مومنو دعویٰ کرنے والو, کیا ہو گیا تمہیں؟ سوچو, اللہ اور رسول پر جو کتاب اس کے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے, اور اس سے جو سب کا پہلے کتابیں بھی تھیں, سب پر ایمان لاؤ, تمہارے ایمان مکمل. اور جو شخص اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. کون سی کتابیں ہیں؟ یہ بخاری کی کتاب ہے, یہ سیاستہ ہے. کوئی دلیل پیش کریں, اگر کوئی بخاری کی کتاب پر, سیاستہ کی کتاب پر, کسی کتاب پر ایمان, اسی ان پر ایمان قرآن ساتھ رکھا ہے,
تو دلیل پیش کریں. کتابیں یہی ہیں جو سابقہ صحیفے گزرے ہیں, یہ کتابیں 4 جو اس کی نبی پر اتری ہیں. آج تو بڑا المیہ ہے, دعویٰ کرتے ہو ہم مومن. اللہ کہتا ہے لا نفرق بین احد من رسولہ, لا نفرق بین احد من رسولہ. تم میرے پیغمبر پر 2 الزام لگا رہے ہو, 2 الزامات میرے پیغمبر مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 2 الیگیشن لگا رہے ہو. ایک میرے پیغمبر کی شان کو تم گرا رہے ہو, اللہ کے پیغمبر نے نہیں فرمایا, تم کہتے ہو وہ امتی. دوسرے پیغمبر نے حکم نہیں فرمایا, آپ اس پر ایمان رکھتے ہو. وہی صرف ایک کتاب ہے, صرف ایک قرآن وہی ہے, اس کے بعد کوئی چیز اور وہی نہیں ہے. جو 2 وہی مانتے ہیں وہ دلیل پیش کریں گے. منزل من اللہ, یہی ایک ہی کتاب ہے, یہی کتاب. جب اس پر اپنے ایمان کو, اپنے عقائد کو, اپنے زندگی کے محور کو اس پر قائم نہیں رکھو گے, یقین جانے سب در در کے ٹھوکریں کھاتے پھریں گے, یکجہت ان کے پاس نہیں آئے گی. ہم کب سے اس جماعت میں چل رہے ہیں, دن بدن جماعت میں تنزلی آ رہی ہے, بہتری نہیں آ رہی. وجہ کیا ہے؟ دیکھو, سال کے بعد اللہ نے ہمیں اس جگہ پر پھر موقع دیا اکٹھا ہونے کا, ورنہ تو روڈ پر بھی جگہ نہ ہوتی. دین, ایمان, نفس, اللہ کی ذات انسان کے لیے کوشش اور قربانی مانگتی ہے. ہم خرچ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں, قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. اور کام جب تک ہم ایمانیات کو نہیں سمجھا تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے, دنیا میں کیسے پیسے کمانا ہے. ایک ہی فکر ہے میڈیکل میں کیسے جانا ہے. ایک ہی فکر ہے انجینئر کیسے بننا ہے. دیکھیں, سورۃ توبہ آپ پر پابندی لگاتی ہے. جب کتاب خود فتویٰ لگاتی ہے کہ اللہ تو مغفرت مومن کے لیے کرتا ہے, تو جھگڑا کس بات پر ہے؟ ہم سب الگ کس بنیاد پر ہیں جن کے عقائد بھی قرآن کے خلاف ہوں؟ جو بات منزل من اللہ نہیں ہے, ہم ان کے لیے مغفرت کریں تو جھگڑا کس بات پر ہے؟ مغفرت تو مومنین کے لیے ہے, کوشش تو ہر بندہ کر رہا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, جو چیز آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, تسلیم کریں, اس پر پابند رہیں. پہلے مکمل یقین کر لیں اس بات پر, کیا جو چیز میں تسلیم کر رہا ہوں یہ حقیقت ہے؟ کیا یہ مانول ٹھیک ہے؟ نہیں. آج ہم زوال کا شکار اس وجہ سے ہیں. ہماری پوری قوت, ہماری پوری صلاحیت صرف دنیا کے منصب پہ چلی جا رہی ہے, دنیا کی مصروفیات میں چلی جا رہی ہے. کیا ہمارا قرآن پر ایمان ہے؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے میرے ہمسایہ بھوکا ہے. اللہ کی کتاب کہتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ. اللہ کی کتاب کہتے ہیں ملاوٹ نہ کرو. نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. ہم سب ایک دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں, مومن ہے, دعویٰ ہے, دعویٰ. بات دل میں اترے گی, دین قربانی مانگتا ہے. ہم قربانی بھی نہ دیں, نہ مال خرچ کریں, نہ وقت دیں, نہ قرآن کو سمجھیں, نہ صالحین سے رابطہ کریں, نہ صالحین کی محفلوں میں بیٹھیں. ہم مومن ہیں. ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں. انسان کی خواہش ہے میری عمر بھی لمبی ہو, میری زندگی لمبی ہو, میرے پاس منصب ہو, میرے ساتھ وقت ہو.
مگر اللہ کے ہاں وہ بہت کچھ سمجھ چکا ہوگا، نہیں معلوم اللہ کی لسٹ میں وہ کس کھانے میں ہے۔ تو میرے محترم، میری گزارش یہ ہے، قرآن بار بار یہ تنبیہ کرتا ہے، اے میرے بندو، اس کتاب کو سمجھ کر اپنی ایمانیات پر پہلے پرفیکٹ ہو جاؤ، مکمل ہو جاؤ، اپنے آپ کو ایمانیات پر کامل کر لو۔ اللہ یا رب العزت ایمان سمجھ چکا ہوں۔ ہمیں ہر بیان میں محترم ہمارے عزت مآب رحمان صاحب ہمیں ڈراتے بہت ہیں، قیامت کا بہت ڈراتے ہیں، کبھی سوچتے ہیں، ان کو سوال بھی کرتے ہیں، کبھی ہمیں خوشخبری بھی بتا دیا کریں، شاید کہیں کشتی کنارے لگ جائیں۔ تو ایمان کے بعد مومن انسان رب کی طرف جھک پڑتا ہے۔ جب جھکتا ہے تو اللہ نے اپنے سب بندے پر جو وعدے کیے ہیں، نسخہ بتایا ہے، جو سابقہ کوتاہیاں غلطیاں تجھ سے سرزد ہوئی ہیں، آج میں آپ کو وہ نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کو کامل بنا کر اپنے اندر یقین محکم رکھیں، اپنے دل کو وسیع رکھیں، اور اللہ رب العزت سے اپنے تعلقات کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، اور نظم کا بالخصوص احترام خیال رکھیں۔ جنگ احد کا معاملہ آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تعنات فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ حکمت ہوتی ہے، پیغمبر کی حکمت ہے، ان کی ہر بات میں حکمت ہے۔ دیکھو، صرف ایک سسٹم کو چھوڑنے کے لیے انہوں نے مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اس مورچے کو چھوڑ دیا تو وہ جنگ ناکامی میں بدل گئی۔ کب سے ہمارا یہ منشور تنظیم المسلمین کا منشور یہی ہے، کتاب اللہ سنت رسول، یہ بڑھتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ترقی کر رہی ہے؟ بیان سنا، پروگرام سنے، کپڑے جھاڑے، چھٹی۔ قابل احترام میرے محترم، میرے معظم، ایسا ہرگز نہیں ہے، بڑا بھیانک معاملہ ہے آگے۔ ہم اپنی زندگیوں کو ایسے پکھیج رہے ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت گزار رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا قطع نہیں ہے۔ ایمان کی قدر کرو، ایمان کی قدر کرو، ایمان کی قدر کرو۔ دنیا چھوٹ جائے چھوڑ دو، ماں باپ چھوٹ جائیں چھوٹ جائیں، سب کچھ چھوٹ جائے، اولاد چھوٹ جائے، ایمان نہ جانے دیں۔ جھگڑا کس بات پر ہے؟ ہم علیحدہ کیوں کھڑے ہیں اس جگہ پر؟ ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ پھر بھی انسان غفلت کی چادر اوڑھ کے ہم مومن کا دعویٰ کر کے پھر گھسے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اپنے ایمان کے اندر وہ زنگلا شیطان کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے تو وعدہ کیا ہے، اللہ میں آگے پیچھے ہر طرح سے اسے جہنم میں لے جاؤں گا۔ اللہ نے کہا ہے جو میرے بندے ہیں، جو میرے متی بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں، اس پر تیرا قطعاً زور نہیں چلے گا۔ ہم قرآن کو سمجھے بھی نہیں، سمجھتے بھی ہیں، اپنے پر قانون لاگو نہیں کرتے، اور دوسروں پر فتویٰ شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را وقت گزر گیا فتووں کا۔ جو کتاب کہتی ہے اس پر ڈٹ جاؤ، اس کو پھیلاؤ، گھر میں پھیلاؤ، بچوں میں پھیلاؤ، دوستوں میں پھیلاؤ، اس کا ابلاغ کرو۔ ہمارا مقصد صرف یہ اللہ کی کتاب پہنچانا ہے۔
बड़ा दुख की बात है। बड़ी साल बाद प्रोग्राम हो रहा है, साल बाद। मैंने कहा कि रोड पर भी जगह ना होती इस दफा, शायद सुस्ती के मैदान में पड़े हुए हैं। दावा क्या, मोमिन मोमिन मुत्तकी, मोमिन डरने वाला नहीं, मोमिन कोशिश करता है। याद रखें, जिसने कोशिश की है मंजिल वही पाएगा, ये कानून की बात है। जिसने कोशिश नहीं की वो पीछे रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। हाँ, वो लाख दावे करता रहे, मालात सोच रहा है, बिल्डिंग का सोच रहा है, बिजनेस का सोचता रहे, सोचता रह जाए। जब वक्त आ जाएगा तो फिर जिंदगी की जब शाम हो जाएगी फिर कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो मेरे मोहतरम, सबसे पहली बात ये, अपने ईमान को कभी जंग ना होने देना। साइड पे हो जाओ, ईमान को बचाओ। नाम आमाल, ईमान वालों के तराजू तोले जाएंगे, ईमान वालों के। कितना हमारे साथ कितना सीनियर रजीम साहिब लोग मौजूद हैं। अल्लाह ने कुछ साहिब बसीरत से भी नवाजा है, बसारा से भी नवाजा है। उनके बावजूद हम लोग फिर कुरान को समझने से कासिर हैं। अकेले हैं तो पावर हमारे साथ मौजूद है। यकीन जाने, वो कभी अपने मोमिन बंदे को, कभी इंसान को कभी तना नहीं छोड़ता। हमारे अंदर ज़ौफ़ है, हमारे अंदर कमजोरियां हैं, हमारे अंदर नालायकियां हैं। परवरदिगार अपने बंदों को कभी तनहा नहीं छोड़ता। तो सबसे पहले मेरे मोहतरम, मेरी गुजारिश ये है, अपने ईमान को सलामत रखें और सलामती की दुआ करते रहा करें, मेरे हक में भी, अपने हक में भी और मोमिनीन के लिए हक में भी। आगे अल्लाह ने एक कुलिया दिया है कि जो लोग अपनी जिंदगी में गुनाहों के पहाड़ लाद कर आ गया है, या अल्लाह कहां जाऊं, मेरी तो जिंदगी स्याहियों से भरी पड़ी है, अभी तो ईमान को समझा है, अभी तो ईमान को समझा है। यकीन जाने, जब कुरान पढ़ते हैं यकीन कहता है समझ भी आप रहे हैं हम, इसको बार बार पढ़ा जाए, बार बार पढ़ा जाए। तो मोहतरम, अल्लाह ने खुशखबरी दी है उन लोगों को, उन मोमिनीन को, जो लोग ईमान की दौलत के समेट कर अपनी अमली जिंदगी में अपने आप को संभाल के रखते हैं। उनके लिए खुशखबरी है, नुस्खा भी है, खुशखबरी भी है। इसको अपना लें, उम्मीद है कि निजात बन जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरत अज़्ज़ुमर के अंदर अपने उन बंदों से वादा किया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में नालायकियां की है, गुनाह किए हैं, लासमझी का वक्त गुजारा है। उनकी ने अल्लाह ने खुशखबरी दी है, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को बता दो, 3 शराइत लेकर मेरे पास हाजिर हो, उनके लिए तौबा है। तो पहली बात यह है, अल्लाह ने कहा है मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू, ऐ मेरे पैगंबर, जिन लोगों ने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में स्याहियां बखेरी हैं, अमल के अंदर भी स्याहियां, कीदे के अंदर भी स्याहियां,
میں جا رہا ہے، یا اللہ جے میری زندگی کی شام ہو گئی تو میرا کیا بنے گا میرا پروردگار، جے میری زندگی ختم ہو گئی میرے اللہ کیا بنے گا میرا پروردگار۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے پاک پیغمبر میرے ان بندوں کو اعلان فرما دے، قل یا عبادی الذین اسرفوا، جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر گناہوں کے پہاڑوں کے پہاڑ لاتے ہوئے ہیں، انہیں کو میری رحمت سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک لمحے کے لیے بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ تو ہوئی قانون کی بات، آگے شرطیں بتائی اللہ نے، اس آگے 3 شرطوں پر جب آپ آ جاؤ گے، پہلی شرط تب اللہ کو مہربان پاؤ گے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، پہلی بات یہ ہے کہ اپنی ساری کی ساری گناہوں کو تسلیم کر کے آ جا، پچھلی ختم۔ بات یہ ہے ایمان تو سمجھ بھی ابھی آ رہا ہے، اللہ پیچھے جو ہوئے ہیں ان کا کیا کروں، آخرت کی فکر تب بنتی ہے جب فکر تب پیدا ہوتی ہے جب عقائد کو مضبوط رکھو گے، قرآن کو سمجھو گے، پھر فکر ہوتی ہے اب کیا بنے گا میرے ساتھ جو پچھلی زندگی ہے، ہمیں تو فکر نہیں ہے نا۔ دل کرتا ہے روزانہ پروگرام ہو، دل کرتا ہے روزانہ ہمارا یہی پیغام ہو، لیکن ہم سست پیچھے جا رہے ہیں۔ اللہ تجھے بلاتا ہے ہم پیچھے، اللہ بلاتا ہے ہم پیچھے۔ آج ہر بندہ ٹینشن کا سوار ہے، منو کے من ٹینشن سر پہ لی ہوئی ہے، کیوں؟ اس کا مطلب ہے یہ مومن کا دعویٰ ہونا اس کا خالص نہیں ہے۔ اللہ خالص دل مانگتا ہے، خالص دل۔ کیا ہو گیا ہے، کیا بنے گا اس دن؟ اللہ کہتا ہے میں تجھے سنبھالتا ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، تم پریشان، تم اضطراب میں ہو، پتہ نہیں بات صحیح ہے نہیں ہے۔ تو محترم پہلی بات یہ ہے، اللہ فرمایا تم پہلی شرط پہ آ جاؤ کہ اپنے تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے آ جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کی طرف پورے سرنڈر ہو جاؤ، ہر روایت کو، ہر غلط بات کو، اپنے نفس کی خواہش کو، ہر ضلالت کو چھوڑ دو، سرنڈر ہو جاؤ، پورے اس کے ہو جاؤ، پورے اس کے ہو جاؤ، تاکہ تم پر عذاب نہ واقع ہو۔ زندگی آ جائے گی، ایک دن زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس خاتمے سے پہلے اپنا وہ چیک کر کیش کروا لو، زندگی کا ایمان والا، عمل والا۔ جب اس کی طرف رجوع کر چکے ہو تو یاتکم العذاب ثم لا تنصرون، پھر تمہیں پھر مدد نہیں ملے گی، پھر تمہیں مدد نہیں ملے گی۔ تو دنیا میں اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے کاروبار میں اتنا مصروف ہے تو اپنی فکر ہی نہیں۔ تو آج وقت ہے، آ جاؤ
आजा। मेरे पैगंबर ऐलान कर दो लोगों को, मत घबराओ, मत घबराओ, मेरी रहमत तुम्हारे मुंतजर है। आज जिंदगी में जिसने रहमत के हीरे समेटने हैं समेट ले, वल्लाह दिन क़यामत के पछताओगे, सब दाड़े मारेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे और कोई रास्ता नहीं होगा। क्या नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं है कि अल्लाह के पैगंबर ने कोई हुक्म जारी नहीं फरमाया, आप जात गिरामी पर मंसूब कर देते हो। क्या ये नामूस रिसालत नहीं है? अल्लाह के पैगंबर ने हुक्म फरमाया ही नहीं, आप बड़े धड़ल्ले से, बड़े जुर्रत से तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पर बात को मंसूब कर देते हो। क्या ये नामूस रिसालत नहीं है? ये भी नामूस रिसालत है। इसका दिफा कुरान से करो। तो आज वक्त है, आ जाओ, लौट आओ। ऐसा ना हो तुम्हारे जिंदगी की शाम हो जाए, तुम्हें पता भी ना हो कि काश अल्लाह मुझे तो मोहलत देता, काश मैं खैरात करता, मैं भलाई समेटता, मैं छाया करता, मैं अच्छा कैद अपनाकर अपनी जिंदगी को संवार लेता। नहीं, अब वक्त नहीं। तीसरी बात यह है, वत्तबिउ मा अहसन मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून। ऐसा ना हो कि तुम दुनिया की मस्ती में चलते रहो, अक़ायद को तो समझ लिया, अब अमल का मैदान आ गया है, परवाह नहीं, अब तो अमल का मैदान है। कब करेंगे अमल? कब करेंगे अमल? जो किताब नाज़िल की है इस पर तू पाबंद रहे। वल्लाह इस किताब पर जो पाबंद रह गया है, तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर जो पाबंद है, वही फलायाब है, वही कामयाब है। उसने मंजिल पाई, उसने दाएं हाथ का सर्टिफिकेट पाया। खुदारा आज वक्त है, इस कीमती जिंदगी की कदर करें, कदर करें, कदर करें, इसकी कदर करें। किसी का दिल न दुखाएं, ज्यादती न करें, झूठ ना बोलें, ग़ीबत न करें, बहतान न लगाएं, इल्जाम न लगाएं, इल्जाम तराशा न करें, सूद न खाएं, मोहब्बत से पेश आए, अपने अखलाक बखेरो। हम कहते हैं मोमिन माथे में बल पड़े होते हैं, गुस्से से बल पड़े हुए हैं। नफरत करो, उसके अमल से करो, उसकी जात से ना करो। कौन बताएगा, कौन बताएगा ये हुस्न अखलाक के हसना कहां से आएगा, मोहब्बत कहां से आएगी? अपने अखलाक से ईमान को, अमल को बेहतर करो, लोगों में अखलाक फैलाओ, तुम्हारी बात सुनेंगे। हमदर्दियां बांटो, भाई भाई का नहीं है, दावा मोमिन का है। भाई भाई का नहीं है, दावा मोमिन का है। उसके घर का रोटी नहीं है, इलाज के पैसे नहीं है, मामलात हैं, रिश्तों के मामलात हैं और मामलात हैं, परवाह नहीं। 50,000 का मोबाइल लिया हुआ है, गाड़ी ली हुई है, फलां स्टेटस, मुआशरे का स्टेटस। एक बात याद रखें, अच्छे लोग अच्छी बातें कर जाते हैं। एक बात याद रखें, जहन में नोट कर लें, अपनी जिंदगी से पहले उसको राजी कर लें, उसको मना लें। वो तैयार है, वो तैयार है, वो मुंतजिर है। हिदायत उनको मिलती है जो हिदायत की तरफ चलता है, जो नहीं आता तो अल्लाह ताला उसे अपने हाल में छोड़ देता है।
भाई और आखिरत का मामला बहुत भारी है। ये 3 कुलिये हैं। इस शर्त पर अल्लाह कहता तुम आ जाओ, मैं तुम्हारी तौबा भी कबूल करता हूं, तुम्हारे खताओं को उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, उनके नेकों में तब्दील कर दूंगा। शर्त यह है फिर दोबारा ना करना। इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम तो बिल्कुल लावालियाना जिंदगी गुजार रहे हैं, आंखें बंद करके सो रहे हैं। कभी रात को नींद भी हराम हुई है, कभी बेसुकूनी की नींद आपकी। अल्लाह के दीन के मामले में कितना मसाइल पेश हो रहे हैं, हराम की नींद। कभी अपनी नींद को हराम करके देख, बेसुकूनी पैदा हो तेरे दिमाग के अंदर, तुम्हारी सोच के अंदर। अल्लाह क्या हो रहा है? अल्लाह हम बेबस, हमें ताकत दे, हमें हिम्मत दे, हमें कुव्वत दे, हम तेरा इब्लाग भी करें मेरा मालिक, और तेरे दीन की रोशनी बुलंद हो मेरा मालिक। आज देखो अल्लाहुम्मा लब्बैक की जगह या रसूल लब्बैक लगाओ, लोग पीछे जा रहे हैं। लोग पे अकीदे का पता नहीं है, आशिकान रसूल कह रहे हैं, अकीदे का पता नहीं है, ईमान का पता नहीं है, पीछे जा रहे हैं, कौमों के कौम को पीछे भागे जा रहे हैं। तो काबिल एहतराम ये इस्लाही प्रोग्राम है, ये अक़ायद बनाने का प्रोग्राम है, ये खाने का प्रोग्राम नहीं है, ऐसा टाइम पास करने का प्रोग्राम नहीं है। अपनी जिंदगियों को बदलो, अपनी लाइफ को बदलो, अपने औलादों को तब्दील में लाओ। अगर फी फर्द अपने बेटे को, एक बेटे, किसी के 2 बेटे होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कम से कम 2 बेटे भी लाता, ये मस्जिद में जगह भी ना होती, वो फैलती, आगे बात चलती, आगे बात चलती। तो मोहतरम इस किताब को फैलाओ। आगे फरमाए कि काश जब कियामत बर्पा हो जाएगी तो कहने लगेगा अंत कौल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुन्तु लमिन अस्साखिरीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुरान की जिस आयत को पढ़ते हैं वही रुआती है, उसमें गहराई है, उसमें लेसन है, उसमें तौहीद है। आगे फिर अपने मुंह इकरार कर रहा है औता कौला लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तकीन। शिकवे दर शिकवे, काश अल्लाह चाहता मुझे हिदायत देता तो मैं भी परहेजगारों में से होता। कुरान मुक़द्दस की सूरत अल-आराफ में आयत मार्का है, अल्लाह फरमाने मैंने बहुत से जन्नो इंस आग के लिए पैदा किए हैं, इसलिए वो आंखें रखते हैं, देखी इतनी है, वो सोच रखते हैं, दिमाग रखते हैं, सोचते नहीं। तो मेरे मोहतरम, अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें दोबारा फिर यहां इकट्ठा किया है, और हमेशा हम इकट्ठे रहा करें, कोशिश करा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे अंदर वो जज्बे, वो मोहब्बत बरकरार रखे, उसमें बुलंदियां अता फरमाए, ताकि हम लोग मोमिन बनकर ईमान में भी, अमल में भी और तक़वा में भी अल्लाह हमारी मदद फरमाए, और इस्तकामत की दुआ लाज़िम मांगते रहा करें, ताकि बगैर इस्तकामत कोई चारा नहीं है। नफ्स दुश्मन, शैतान दुश्मन, मुआशरा दुश्मन, और रातों को उठ उठ कर उसको मनाने की जसारत क्या करो। अल्लाह हिदायत पे रख। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा। ला तुज़िग़ क़ुलूबना, अल्लाह हमारे दिल टेढ़े न कर जब तू हिदायत दे चुका है।
افسوس ہوتا ہے ہمارے ساتھی ہمارے مومن دوست آ کے پھر چلے جاتے ہیں. دعا مانگے لا تزغ، جب آتے ہیں سوچ کے آتے ہیں، جب جاتے ہیں سوچ کے نہیں جاتے، جب جاتے ہیں سوچ کے نہیں جاتے. آتے سوچ کے ہیں، سمجھ چکے ہوتے ہیں، رہتے ہیں، لیکن لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، جب تیری ہدایت آ گئی ہو توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. یہی اپیل ہے، ایمان میں بھی عمل میں بھی تقوی میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، دماغ میں نرمی اپناؤ، دل میں نرمی اپناؤ. شدت سے ابلاغ کیسے کریں گے؟ شدت جدائی ہے. تو میرے محترم، زندگی رہی ملاقات باقی، میرے حق میں بہت دعا کیا کریں. میری والدہ محترمہ علیل ہیں کافی عرصے سے، ان کے حق میں بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان پہ عافیت رکھے. جو لوگ ہمارے ساتھی مومنین ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ عافیت رکھے. تو آخری نصیحت کتاب کی یہی ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ اسی پر کرے اور اسی پر قائم رہے. ہمارا آخری سانس وعبد ربک حتی یأتی الیقین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوئی کمی پیشی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور آپ ساتھ میں بھی معافی کا طلبگار ہوں. السلام علیکم.